بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کی اہم مناسبات کے حوالے سے ہمارے سلسلہ وار گفتگو جاری ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج مناسبت ہے غزوہ تبوک کی۔ اس حوالے سے اس کے پس منظر میں عرض خدمت یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا، پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت اس علاقے میں دنیا میں 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ ایک سلطنت روم تھی اور دوسری سلطنت ایران۔ ان دونوں کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں، ٹکراؤ بھی ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو یہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام پھیلا اور تیزی سے پھیلا تو ان دونوں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسلام ایک تیسری طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے سلطنت روم کی کوشش تھی کہ اسلام کی طاقت کو کسی طور پر ختم کیا جائے، اسلام کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ پیغمبر اسلام بھی چونکہ بھانپ گئے تھے ان کے ارادوں کو، تو لہٰذا پیغمبر اسلام نے ایک لشکر ترتیب دیا اور سلطنت روم کی سرکوبی کرنا چاہا۔ اس غزوہ کے اندر، اسی غزوہ کا نام غزوہ تبوک ہے جو سلطنت روم کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ تبوک ایک منطقے کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً کوئی 680 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ شام کے علاقے کے اندر یہ موجود ہے اور یہاں پر حکومت جو تھی وہ سلطنت روم کی ایک کٹ پتلی حکومت موجود تھی۔ پیغمبر اسلام نے یہ لشکر روانہ کیا غزوہ تبوک کے لیے۔ اس غزوہ تبوک کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس غزوہ کے اندر امیر المؤمنین کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ امیر المؤمنین کو مدینہ کے اندر ٹھہرایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے نائب تھے مدینہ کے اندر امیر المؤمنین، لیکن منافقین کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو انہوں نے آپس میں چیم و گویاں کی اور یہ بات مشہور کر دی کہ پیغمبر اسلام امیر المؤمنین کو ناپسند کرنے لگے ہیں اور پیغمبر اسلام نہیں چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ذات ان کے ساتھ ہو، اور غزوہ تبوک امیر المؤمنین کے بغیر لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں جب امیر المؤمنین تک پہنچی تو انہیں سخت ناگوار گزرا۔ پیغمبر اسلام سے جب امیر المؤمنین نے اس حوالے سے بات کی تو پیغمبر اسلام نے ایک تاریخ ساز حدیث ارشاد فرمائی۔ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یا علی، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری نسبت میرے نزدیک وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے نزدیک تھی۔ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، خلیفہ تھے، وصی تھے، اسی طرح سے یا علی تو بھی میرا جانشین ہے، وصی ہے، خلیفہ ہے۔ فقط فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یوں یہ غزوہ تبوک بھی امیر المؤمنین کے فضائل سے خالی نہیں رہا۔ اگرچہ امیر المؤمنین نے شرکت نہیں کی لیکن پھر بھی غزوہ تبوک کے حوالے سے حدیث منزلت وارد ہوئی جو امیر المؤمنین کے فضائل کی گواہی دے رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔